ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، 2-3 دنوں کے بعد رمضان کا برکتوں والا، رحمتوں والا، بخشش والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پر سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان دیکھنا نصیب فرمایا، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان سے ہمیں مستفید ہونے کی، فیض یاب ہونے کی، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف، صحابہ کرام، تابعین، وہ بڑی شدت سے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، عام مہینہ نہیں ہے، یہ نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ عبادات کثرت کے ساتھ وہ ادا کی جاتی ہیں، اور نیکیوں کا اجر و ثواب یہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ بنایا ہے، یہ مہینہ ہمیں نیکیوں کی عادت اپنانے کا مہینہ بنایا ہے، یہ مہینہ ہمیں گناہ چھوڑنے کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں سب سے اہم عبادت وہ تو روزہ ہے، جو کہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے ایک روزہ ہے، جو اس پورے مہینے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اور روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیکی کرنے والے بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ روزے کا فائدہ اور اس کا مقصد بیان فرمایا۔ تو اس مہینے کے اندر سب سے اہم عبادت روزہ ہے، اور دوسری عبادت وہ تراویح ہے، قیام اللیل ہے، رات کی عبادت ہے، رات کو جاگنا ہے، قرآن کو قیام کی حالت میں سننا ہے۔ یہ پورا مہینہ یہ عبادت جاری رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا سال ہی یہ عبادت کیا کرتے تھے، قیام اللیل، تہجد، سارا سال ہی پڑھتے تھے، اور اس مہینے میں اس میں مزید آپ اہتمام فرماتے ہیں، اور مسلمانوں کو آپ نے رغبت دلائی، اس کا اجر و ثواب بیان کیا۔ تو دوسری بڑی عبادت اس مہینے کے اندر جو کی جاتی ہے وہ تراویح ہے، قیام اللیل ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ایک عبادت وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ کا تو جب بھی سال پورا ہو جائے اس وقت ادا کرنا ضروری ہے، تو زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ایسا ہرگز نہیں۔ ہاں، اگر کسی کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ہو تو وہ رمضان میں ادا کرے، یا تھوڑے بہت دنوں کا فرق ہو تو وہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالے اور ادا کرے تو انشاءاللہ زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ کا جو سال ہے، جو وقت ہے، وہ ہر ایک آدمی کا علیحدہ ہے۔ جب بھی کسی کے پاس نصاب پورا ہو جائے، سونے کا نصاب، چاندی کا نصاب، مال تجارت کا نصاب، جانور ان کا نصاب جب بھی پورا ہو جائے، وہ شوال میں پورا ہو، ذوالقعدہ میں پورا ہو، ذوالحجہ میں پورا ہو، کسی وقت بھی پورا ہو سکتا ہے، اس وقت اس کا سال شروع ہو جاتا ہے۔ نصاب پورا ہونے کے بعد جب دوبارہ وہی مہینہ آئے تو پھر اس کا زکوٰۃ اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا نصاب محرم میں پورا ہوا ہے، اس کے پاس محرم کے اندر اتنے پیسے آ گئے ہیں، اتنا سونا چاندی جمع ہو گیا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، تو اب وہ اگلے محرم میں اگر یہ نصاب باقی رہے، استعمال نہ ہو، سال اسی طرح گزر جائے، اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہ ہو، تو پھر وہ اگلے سال محرم کے اندر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح ہر آدمی کا اپنا وقت ہے، اپنا مہینہ ہے، اپنا دن ہے، اپنا سال ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا۔ تو رمضان کا مہینہ یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا مہینہ نہیں ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان المبارک کے مہینے میں پہلے سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، فرمایا کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ وہ سخی ہو جاتے تھے جو ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اسی طرح آپ کے خرچ کا، انفاق کا، صدقہ خیرات کا ہر فرد تک اثر پہنچتا تھا، بہت زیادہ کھلے دل کے ساتھ آپ خرچ کیا کرتے۔ تو یہ نفری طور پر اگر کسی کا زکوٰۃ کا مہینہ رمضان کا مہینہ بنتا ہے تو وہ فرضی زکوٰۃ بھی ادا کرے، لیکن اگر کسی نے فرضی زکوٰۃ وہ ربیع الاول میں یا شوال میں ادا کر دی ہے تو اب رمضان کے مہینے میں وہ نفلی صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ اس کا اہتمام کرے۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب عام مہینوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ ملے۔ یہ رمضان میں کی جانے والی ایک اہم عبادت ہے۔ سب سے پہلے روزہ، دوسرے نمبر پر قیام اللیل، تراویح، اور اس کے بعد صدقہ خیرات، انفاق فی سبیل۔ اور اسی طرح رمضان میں توبہ استغفار، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جنت کے داخلے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، تو یہ توبہ استغفار سے چیز حاصل ہو کہ گزشتہ زندگی میں جو بھی آدمی سے کمی کوتاہی ہو چکی ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ یہ بھی رمضان مبارک میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ذکر اذکار، اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی عظمت، کبریائی، اس کے کلمات،
ذکر اذکار، ان کا آدمی اہتمام کرے، پہلے سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، یہ بھی رمضان المبارک کے اندر کرنے والا ایک کام ہے۔ اسی طرح دعائیں، ان کی کثرت، خاص طور پر رمضان المبارک میں اس کا بھی اہتمام کریں۔ ویسے بھی حدیث کے اندر روزہ دار کی دعا کی قبولیت کا ذکر کیا گیا۔ تو پورا رمضان یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، پورا رمضان ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، پورا رمضان توبہ استغفار کا مہینہ ہے، پورا رمضان انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے، پورا رمضان تراویح اور قیام اللیل کا مہینہ ہے، پورا رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کوئی بھی نیکی کا کام آدمی کو موقع ملے، اس رمضان کے اندر، اس مہینے کے اندر آدمی کو بڑھ چڑھ کر شوق کے ساتھ وقت نکال کر اہتمام کر کے توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وہ ہر نیکی کے کام کے اندر آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ رمضان کی خیر و برکات یہ حاصل ہو سکے۔ رمضان المبارک شروع ہو اور ختم ہو جائے، اس سے اپنے آپ خیر و برکات حاصل نہیں ہوں گی جب تک اس کے لیے ہم کوشش نہیں کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف لائے، چلنے لگے تو آپ نے آمین 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 3 مرتبہ فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا کس بات پر آپ نے آمین فرمایا؟ تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے، جنت میں داخل نہ ہو سکے، جہنم سے آزادی نہ حاصل کر سکے، وہ آدمی بد نصیب اور بدبخت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں کہ ایک اتنا برکتوں والا مہینہ اس کی زندگی میں آیا اور گزر گیا، اس نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اس پر آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا۔ تو یہ رمضان المبارک ایسے گزر جائے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک اس میں کچھ کمایا نہیں جائے گا، اس میں کچھ حاصل نہیں کیا جائے گا، کچھ وقت نہیں نکالا جائے گا، کچھ روٹین کو بدلا نہیں جائے گا، کون اپنی مصروفیات کو اس کے اندر کچھ اہتمام کے ساتھ وقت نہیں نکالا جائے گا، اس وقت تک کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر یہ مختلف کام ہیں نیکی کے جو ہمیں کرنے چاہیے، ان کے حوالے سے اس آئندہ جمعوں میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائیں گی۔ تو آج کے جمعے میں جو اس رمضان کے اندر کرنے والا کام ہے، جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق، اس کو مضبوط بنایا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا۔ ایک قیام اللیل ہے، تراویح ہے، وہ اپنی جگہ پر، اس کا اہتمام اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت جو ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ بھی اس رمضان کے اندر کرنے والا ایک بہت بڑا اہم کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ ایسے تو سارا سال ہی وہ یہ نیکی آدمی کے اندر ہونی چاہیے، اس کا شوق ہونا چاہیے، لیکن رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے،
اس لیے اس میں اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو گویا کہ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے جو دنیا کی تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، کامیابی کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابیوں کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو قرآن کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن کے اندر ہمارے لیے اطمینان قلب ہے، قرآن کے اندر ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ ہے۔ اس قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، کتاب ہدایت کے ساتھ ہمارا تعلق اس رمضان المبارک میں، رمضان کے مہینے میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس قرآن کا دور کیا کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں روزانہ تشریف لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے، اور آپ سے قرآن سنتے، قرآن کا دور ہوتا، قرآن سنا اور سنایا جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ تو گویا کہ آپ کی یہ سنت، آپ کا یہ طریقہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہم بھی اس مہینے کے اندر قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ جو آدمی قرآن مجید کا، اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، میں اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہو۔ ایک حرف پڑھنے سے ایک نیکی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ ترمذی شریف کی روایت۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے اور اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، نہیں، بلکہ الف حرف، الف علیحدہ حرف ہے، ولام حرف، اور لام دوسرا حرف ہے، ومیم حرف، اور میم تیسرا حرف ہے۔ تو گویا کہ الف لام میم پڑھنے والے کو 3 حرف پڑھنے کے برابر 3 نیکیاں، اور 3 نیکیاں 30 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح پورے قرآن کا حساب لگا لیں کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنے سے، ایک ایک صفحہ پڑھنے سے، ایک ایک رکوع پڑھنے سے، ایک ایک پارہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کے پڑھنے کے لیے یہ کوئی فضیلت تھوڑی نہیں۔ ایک ایک حرف پر ایک ایک نیکی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، کم از کم، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرمانا چاہے تو اس کا فضل و کرم ہے۔ تو ہمیں اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، پورا سال ہی کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر، اس قرآن کے مہینے کے اندر پہلے سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے والے کو قیامت والے دن کہا جائے گا، اقرا ورتقی ورتل، کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جنت کی منزلوں پر چڑھتے چلے جاؤ، بلندیوں کی طرف جاتے چلے جاؤ،
جہاں پر تمہاری منزل مکمل ہوگی وہاں پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے قرآن مجید سنا کرتے تھے، اپنے صحابہ اکرام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ اتنا زیادہ آپ کا تعلق تھا اس کتاب کے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری مسلم کے اندر، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، سورۃ النساء ایک پائیا کے برابر تقریباً پڑھا۔ آپ نے فرمایا بس کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کی طرف نظر اٹھائی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق۔ اسی طرح آپ نے اپنے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے تمہارا نام لے کر کہ میں تم سے قرآن سنوں، تم کو قرآن سناؤں۔ لم یکن الذین کفروا، یہ سورۃ بینہ، یہ پڑھ کر سناؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ ان کو پڑھ کے سنائی۔ تو قرآن مجید کو خود پڑھنا، کسی کو پڑھ کر سنانا، کسی سے سننا، سب باعث اجر و ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح پھر قرآن مجید خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی بات، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سیکھنا سکھانا، اس کی تعلیم دینا، پڑھنا سکھانا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس کا مطلب اور مفہوم اور اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، بیان، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے، لوگوں کو اس کا مطلب بیان کرتا ہے، میں یہ بہترین آدمی۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا اگر کسی نے کسی کو دیکھ کر رشک کرنا ہو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے، تو اس آدمی کو دیکھ کر رشک کیا کرو جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو بتاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو دیکھ کر رشک کرنا، اس کی اجازت ہے، یہ قابل رشک عمل ہے۔ یہ قرآن کے حوالے سے قرآن کی تلاوت خود کرنا، کسی سے سننا، کسی کو سنانا، اس کی تعلیم دینا، تعلیم لینا، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنا، یہ ساری چیزیں اجر و ثواب کا باعث۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، اس پر عمل کے ذریعے سے، اس کو پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے، اس کو اپنا قانون بنانے کے ذریعے سے، اس کو معاشرے کے اندر نافذ کرنے کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو ترقی عطا فرماتے ہیں، عروج عطا فرماتے ہیں، غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن دنیا کے اندر غلبے کا ذریعہ ہے، ترقی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وَیَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو لوگ اس قرآن سے منہ موڑتے ہیں، اس کی تعلیم سے منہ موڑتے ہیں، اس کو اپنا قانون بنانے سے، اس کو اپنے عدالتوں میں، اپنے معاشرے میں نافذ کرنے سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ یہ اصل قرآن کا مقصد اس پر عمل ہے۔ تو عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے نوازتے ہیں، صحابہ کرام کو نوازا، پوری دنیا پر انہوں نے حکومتیں کی اس قرآن کی برکت سے، اس پر عمل کی برکت سے، اس کو اپنا آئین اور دستور بنانے کی برکت سے، اس کے فرائض، اس کی حدود پر عمل کرنے کی برکت سے۔ اور آپ بھی اور ہمیشہ کے لیے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سو۔ موجودہ جو صورتحال ہے ملک کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے،
کس طرح ہر طرف فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو ناکام کہا جا رہا ہے کہ اس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، اس نے قوم کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا۔ تو تقریباً سب کا یہی حال ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن پر چلنے والا ہو، قرآن کو آئین اور دستور بنانے والا ہو۔ سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، آپس میں بھی اسی طرح، اور بیرونی دنیا کی نظروں میں بھی اسی طرح ذلت اور خواری کا ہم نشانہ بنے رہیں گے جب تک قرآن پر ہم عمل نہیں کرتے، قرآن کو اپنا دستور نہیں بناتے، قرآن کی طرف واپس نہیں آتے، قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگاتے، اپنی عدالتوں میں، اپنی پارلیمنٹ میں، اپنے نصاب تعلیم میں، پورے معاشرے کے اندر جب تک اس قرآن کی روشنی میں نہیں چلیں گے، اسی طرح کی صورتحال رہے گی جس طرح کی صورتحال سے ہم دو چار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قوم کو، امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی اس کتاب کی طرف لوٹنے کی، رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا کے اندر بھی اس کو عزت حاصل ہو اور آخرت و قیامت کی کامیابیاں بھی اسے نصیب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔